الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب لرنرز۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کبیرہ گناہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہمیں والدین کی نافرمانی کے بارے میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 36 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں مزید ہماری رہنمائی کرتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ہمیں ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اس رہنمائی کے لیے اب ہم چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کی طرف۔ یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ عاجزی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے یا ان کی نافرمانی سے بچنے کے لیے مزید رہنمائی ہماری کرتی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے سورہ احقاف کی ایک آیت جس کا نمبر ہے 15۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا۔ ان تمام آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صورتحال ہے جس میں ہمیں والدین کی فرما برداری کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ وہ میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ والدین کی فرما برداری کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ وہ ہمیں شرک کا حکم نہ دیں۔ اگر وہ شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی بات ماننا ہم پر ضروری نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس حال میں بھی نہیں چھوڑنا، یعنی دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔ اور ہمیں اپنے والدین کے حق میں دعا گو رہنا چاہیے، جیسا کہ ایک دعا ہمیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں سکھائی گئی ہے، جس میں ہے کہ اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور دیگر مومنوں کو۔ اب ہم اس کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کے بارے میں حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کا نمبر 6919 ہے اور اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کو ستانا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو کہ صحیح بخاری ہی کی ہے، اس کا نمبر 2654 ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا
میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سیدھے ہو کر بیٹھ کر فرمایا، ہاں جھوٹی گواہی دینا بھی۔ والدین کی نافرمانی کے بارے میں مزید رہنمائی ہم لیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2408 سے۔ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اور واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر لینا حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ آئی کہ والدین کی نافرمانی ہم پر حرام ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ چینل دین اسلام کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلامک ویڈیوز اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Insta.